سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جمع الجوامع میں یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ سلطان دو جہاں رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، گفٹس دیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا کہ میری حیات میں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا موضوع بھی بڑا ہی خوبصورت ہے، اور آج کے موضوع میں ہم ذکر کریں گے علماء اکابرین اہل سنت اور محبت مدینہ۔ علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت، یہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، سالوں تدریسیں کی، ان کے خلفاء، ان کے تلامذہ، شاگرد، ان کے بڑے بڑے جامعات، مدارس، اور ان کی خدمات دینیہ اپنی جگہ ہے، مگر ان کا محبت مدینہ کا انداز، عشق مدینہ کا انداز، یہ بڑا ہی نرالا ہوا کرتا تھا۔ اسی پر انشاءاللہ عزوجل ہم آج بات کریں گے۔ ابتداءً میں آپ کو مفسر شہیر، حکیم الامت، مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1390 ہجری میں حج و زیارت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر بارگاہ ہوئے۔ اس ضمن میں سفر مدینہ کا ایک ایمان افروز واقعہ خود مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں پھسل کر گر گیا اور داہنے یعنی سیدھے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ درد زیادہ ہوا تو میں نے اس سے بوسہ دے کر کہا، اے مدینے کے درد، تیری جگہ میرے دل میں تو ہے، تو مجھے یار کے دروازے سے ملا ہے۔ اور پھر فرماتے درد تو اسی وقت سے غائب ہو گیا، مگر ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ 17 دن کے بعد میں ہسپتال میں گیا، وہاں ایکس رے وغیرہ ہوا، ہڈی کے 2 ٹکڑے نظر آئے جن میں قدر فاصلہ تھا، مگر ہم نے علاج نہیں کرایا۔ پھر آہستہ آہستہ کام بھی کرنے لگا۔ مدینہ منورہ کے اس اسپتال کے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ خاص کرشمہ ہوا ہے کہ یہ ہاتھ علاج کے بغیر ہی حرکت کرنے لگا ہے۔ وہ ایکس رے میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں مفتی صاحب کی ہڈی اب تک ٹوٹی ہوئی ہے، اس ٹوٹی ہڈی کے ساتھ ہی تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی اس ٹوٹے ہوئے ہاتھ کا علاج صرف یہ کیا کہ آستانہ عالیہ پر کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، اے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی پنڈلی جوڑنے والے، اے معاذ بن افرا کا ٹوٹا ہوا بازو جوڑ دینے والے میرے آقا، میرا ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی جوڑ دیجئے۔ فرماتے ہیں بس یہ التجا تھی، اس کے بعد سے میرے ہاتھ کا درد بھی گیا، اور میرا ہاتھ جس طرح عام طور پہ کام کرتا تھا اسی طرح کام کرنے لگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے عاشقان رسول کے انداز کی، کہ وہ زخم طیبہ کو، زخم مدینہ کو اپنے لیے لذت کا، شوق کا، ذوق کا سبب سمجھتے ہیں، اور مدینے کی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ چیزیں
عقل میں نہیں آتی، اور پھر جو زیادہ عقل مند اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں وہ ان چیزوں پر تنقید کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں ان کا تعلق محبت سے ہے، شوق سے ہے، ادب سے ہے، اور کسی کا جو ہے وہ اپنا ذاتی فعل اس میں ہوتا ہے۔ جب تک شریعت کسی چیز سے منع نہیں کرتی اس وقت تک اگر کوئی عشق کا کوئی انداز اختیار کرتا ہے تو اس پر اعتراض کرنا، اس پر تنقید کرنے والا بے وقوف ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والا اس سے سوچنا چاہیے کہ میں کس چیز پر اعتراض کر رہا ہوں، اس چیز پر جس کو شریعت نے منع نہیں کیا، تو لہٰذا جس چیز کو شریعت منع نہیں کرتی اس پر ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال عشق رسول کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اکابرین اہل سنت، علماء اہل سنت کے محبت مدینہ، عشق مدینہ کے نرالے انداز و واقعات آج سنیں گے آپ کا محبت مدینہ بڑھ جائے گا۔ ساتھ ہی ان علماء اہل سنت سے، اکابرین سے، ان مفتیان عظام سے، شیوخ الحدیث سے، ان مصنفین سے ہماری محبت بڑھ جائے گی کہ یہ اللہ والے، یہ علم والے، یہ تقوی والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، یہ بڑے شہرت والے کہ جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان کا نام ہے ایک، ان کا محبت مدینہ کا انداز اتنا خوبصورت کہ مدینے میں اپنے آپ کو عاجز و مسکین سمجھتے تھے، ایک غلام کی حیثیت سے جاتے تھے، اور یہی انسان کی ایک غلام کی حیثیت ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں، آقا کے مدینے میں اپنے آپ کو کمتر اور غلام ہی سمجھے۔ اللہ کریم اکابرین اہل سنت کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میرے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد ماہشید اتاری تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم اکابرین اہل سنت کے حوالے سے واقعات سنتے ہیں، ان کی کیا محبت کے انداز تھے، کیفیات تھی، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ ماہشید بھائی، ہم نے ذکر کیا مفتی احمد یار خان نعیمی کا، تو میں چاہوں گا کہ ہم خاندان اعلیٰ حضرت سے آپ کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد مفتی نقی علی خان رئیس المتکلمین انہیں کہا گیا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی بارگاہ رسالت میں بڑے مقبول تھے۔ ان کے حوالے سے اگر کوئی واقعہ ہو حاضری مدینہ کا، ادب مدینہ کا، شوق مدینہ کا، تو وہ آپ اگر بیان کرنا چاہیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاندان کی تو کیا بات ہے، عشق مدینہ تو ہمیں ان کے درس سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ زبردست عاشق رسول بھی ہیں اور زبردست مفتی بھی ہیں۔ آپ کی کتاب ہے آداب دعا، آپ کی جو ہے وہ جب بلاوا ہوتا، یعنی اپنا جانا اور ہے آپ فرماتے تھے، اور ان کا بلانا اور ہے۔ اللہ اللہ۔ اور جب مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے آپ کو خصوصی بلاوا ملا، اور وہ کیسے ملا؟ وہ یوں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں طلب فرمایا، واہ واہ، اور باوجود بیماری اور کمزوری کے چند دوستوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ حرم کے لیے آپ نے زیادہ سفر باندھا، واہ واہ، اور کچھ عقیدت مندوں نے علالت کے پیش نظر آپ کو مشورہ دیا کہ آپ آئندہ سال سفر کریے گا، مگر اس کے باوجود آپ نے اسے ملتوی نہ فرمایا، واہ واہ، اور مدینہ طیبہ کے قصد سے، یعنی مدینہ شریف کی حاضری کی نیت سے قدم دروازے سے باہر رکھے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی قصد سے جب قدم باہر رکھوں پھر چاہے روح اسی وقت پرواز کر جائے، اللہ، یعنی ایسا محبت والا انداز۔ جب محبوب کی طرف سے بلاوا ہو کیا تو بات، پھر محب کیسے رہ سکتا ہائے ہے؟ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت تھی، اس میں آپ نے باوجود بیماری کے یہ حج کے لیے جو ہے سفر کا ارادہ یعنی فرمایا۔ شوق مدینہ میں وہ اپنے گھر سے نکل پڑے، بالکل، اور یہ جملہ کہا کہ اب سفر پہ نکل گیا ہوں، اب بھلے موت آ جائے، بالکل، پھر آئے مدینہ میں موت آئے گی، واہ واہ۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ محبت کی لاج رکھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً آپ سے جو محبت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اسے عنایتیں تو ملتی ہیں۔ واہ واہ، تو یوں خواب میں جو ایک پیالے میں دوا عنایت فرمائی، جس کے پینے سے جو بیماری تھی آپ کی اس میں افاقہ ہوا، سبحان اللہ، اور یوں آپ نے حج کو بآسانی ادا کر لیا، اور یعنی پھر پیارے آقا صلی اللہ بلاوا بھی دیا، بالکل، بیماری بھی دور فرمائی، اور آنے کے اسباب بھی عطا فرما دیے۔ اس موقع پر تو وہ قصیدہ بردہ شریف والا واقعہ بھی ہمارے سبحان سامنے اللہ، ہے واہ واہ، کہ جب آقا کی بارگاہ میں وہ قصیدہ لکھا تو آپ کو بردہ بھی ملا، بیماری سے شفا بھی ملی، افعالی سے امام شفا بھی بصیری ملی، رحمۃ کیا اللہ بات، تعالیٰ علیہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اکابر اہل سنت کا آپ نے ذکر کیا۔ محسن بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت جہاں ہمیں شریعت سکھاتے ہیں،
جہاں طریقت کے راستے بتاتے ہیں وہاں ہمیں عشق و محبت کے آداب بھی سکھاتے ہیں، اور عشق و محبت کے آداب سکھانے کا انداز صرف وہ لفظوں میں نہیں ہے، زبانی نہیں ہے انداز، صرف، ہاں انداز میں بھی ہے، پریکٹیکل ہے۔ بالکل، یہ سب سے اچھا انداز ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے کسی کو عمل سکھا دیا کیا جائے۔ بات ہے، کیا بات نہیں، وہ محبت مدینہ اپنے پریکٹیکل، اپنے عمل یعنی عملی اقدامات سے لوگوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں، عارف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ پڑھتے ہیں تو محبت مدینہ، یعنی نعت خواں جب پڑھے گا تو محبت مدینہ آئے گی۔ یعنی علماء اہل سنت جہاں بیان کرتے ہیں، بیان کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے بھی محبت مدینہ اتارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں محبت مدینہ پہ کوئی شعر ہو جائے نا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا دعا مدینہ ہے، بس میرا کیا بات ہے، وہی نا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی اگر اس واقعے کو دیکھیں تو یہ پورا مصرع آپ پہ اس پر صادق آتا ہے۔ بس خواب میں آ کر فرمایا کہ آ جاؤ، بیماری ہے، قدم بڑھا دیے، پھر خواب میں آ کر سبحان اللہ کیسا جو انتظام بھی فرمایا۔ ہم غور کریں مدینے سے محبت کا، جی یہ عشق رسول کا رنگ ہے، بالکل ہے، یہ عشق رسول کا رنگ ہے کہ مدینے سے محبت ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، مدینہ اس لیے عطار ہم کو جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر جو جس کو حاضری نصیب ہوتی ہے وہ واقعی اپنے لفظوں میں اس چیز کو نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یعنی ایک محبت تو قلبی ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں پھر بھی وہاں محبت کی وجہ سے تعلق جڑا ہوا ہے، بالکل جڑا ہوا تو ہے۔ جس کا قلبی میلان بھی ادھر ہے، اس کا جب جسمانی قرب بھی اس کو میسر آئے گا تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں نا، میری الفت مدینے سے یوں، ہے دو شعر اس کے بھی ہو جائیں۔ الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے 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 میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی
روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ یہ جو الفت کے تعلقات ہیں نا، محدث اعظم پاکستان سیدی سردار احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عالم، محدث اعظم انہیں کہا گیا، یعنی حدیث میں ان کی کمال مہارت تھی۔ میں چاہوں گا کہ محشید بھائی محدث اعظم پاکستان کی بھی محبت مدینہ پر آپ کچھ ذکر فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب میں نے عشق رسول پڑھا نا، سبحان اللہ۔ یقین کریں کہ وہ آنکھیں نا نم سی ہو گئیں۔ ہائے ہائے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے سفر مدینہ کے متعلق کہ جب مدینے حاضری ہوئی تو میں نے بال اور ناخن یہ وہاں پر دفن کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، اے جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا، واہ واہ۔ اب آپ اسے قبول فرمائیں۔ آپ کے ہاں جو ہے وہ محفل مدینہ سجا کرتی تھی، اور جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا تھا کہ یہ مدینے سے آئے ہیں تو ان سے اظہار محبت فرماتے تھے، وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھتے تو ان سے مدینے کی باتیں کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا، پھر وہ مدینے سے جس کو نسبت ہو، تو دور حدیث کا واقعہ تحریر ہوا آپ کی حیات میں کہ دور حدیث میں آپ موجود تھے، کھجوریں آئیں مدینے کی۔ جب حدیث شریف پڑھا رہے تھے، جی جی جی، آپ ماشاءاللہ، آپ کا تو دور حدیث میں حدیث پڑھانے کا جو انداز ہے وہ بھی بڑا نرالا ہوتا تھا۔ امام مالک کی جھلک تھی آپ۔ بالکل بالکل، کہ اللہ تعالیٰ۔ مطلب غسل کرنا اور لباس، اجلا لباس زیب تن کرنا، امامہ شریف باندھنا۔ آپ نے ابھی جو تو پہلے اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی بات کی، تو ان کی حیات پڑھتے ہوئے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ ان کے پاس بھی اعلیٰ حضرت کے گھر کا فیضان ہے، واہ واہ، کیونکہ آپ کی زندگی میں جو تبدیلی کا باعث بنا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بنے۔ ان کی صحبت اور ان کی نظر، ان کا اکتساب فیض ہوا تو ایسا کرم ہوا کہ آپ محدث اعظم، آپ کو جو ہے وہ خطاب ملا۔ تو آپ کی بارگاہ میں دور حدیث کی تدریس کے دوران میں مدینے کی کھجور آئیں، آپ نے طلبہ کو پیش کی، اور اس کے بعد ایک کھجور منہ میں رکھ کے اور داڑھوں میں دبا لی، اللہ اللہ، اور فرماتے ہیں کہ مدینے کی کھجور منہ میں رکھ لی ہے، جب تک اس کا عرق یہ حلق سے نیچے اترتا رہے گا ایمان تازہ رہے گا۔ واہ واہ واہ۔ کھجور مدینہ سے کیوں ہونا الفت، کہ اس کو آقا کے کوچے سے سبق کہ ہے، اس کو آقا کے کوچے سے سبق۔ کیا بات، کھجور مدینہ سے محبت، مدینے کی چیزوں سے محبت، آنے والوں کا ادب، یہ اعلیٰ حضرت کی حیات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، آنے والوں کو کس طرح استقبال فرماتے، ان کے ہاتھ کو چومتے، بعضوں کے پاؤں کو چوما کرتے تھے۔ تو دیکھیں یہ جو محبت مدینہ ہے نا، مدینہ چلنے کے ناظرین، یہ عشق کا تقاضا ہے۔ وہ جو امیر سنت نے جو ایک شعر میں ہمیں سمجھا دیا ہے نا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، بس اصل محبت یہ ہے۔ ان بزرگوں کو محبت یہی تھی نا کہ جن کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جن کا دین ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، جن کے دین کی ہم خدمت کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، جن کے نام پر مر مٹنے کی بات ہم کرتے ہیں، ان آقا کا مدینہ ہے تو اس سے محبت نہیں ہوگی کیا؟ اس سے پیار نہیں ہوگا، اس سے الفت؟ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ یعنی ایمان والا مدینے سے محبت کرتا ہے۔ مزید انشاءاللہ ہم اکابر اہل سنت کے واقعات بھی سنتے ہیں، کلام بھی سنیں گے، کچھ کالز لے لیتے ہیں مدینے چلنے کے ناظرین کی، دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی
میرا یہ سوال ہے کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے، اور مدینہ منورہ کے تعلق سے ان کا کوئی واقعہ بھی بیان کر دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ آپ ایک عرصہ قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہے، اس لیے آپ کو علماء اہل سنت نے قطب مدینہ کا لقب بھی دیا۔ تو مدینہ منورہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ جن دنوں مدینہ منورہ میں حکیم محمد موسیٰ عمر اسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں میں مدینہ منورہ میں حاضر تھا، سیدی قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضری ہوتی ہے۔ کھانے کے وقت ایک مفلوق الحال شخص آتا اور کھانا کھا کر چلا جاتا۔ میں نے ایک دن دل میں سوچا کہ یہ شخص خاموخواہ کھانے کے وقت آ جاتا ہے اور حضرت کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی دن جب محفل مدینہ برخاست ہوئی تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم صاحب مجھ سے مل کر جائیے گا۔ میں خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ حکیم صاحب یہ غریب الحال شخص ہر روز کھانا کھانے کے لیے آتا ہے، یہ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ایک مل میں معمولی ملازم ہے، اسے ہر سال شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہوتی ہے، بڑا خوش بخت ہے اور مدینہ منورہ کا زائر ہے، میں اس لیے اس کو کھانا کھلاتا ہوں کہ یہ نبی پاک کے روزے پر حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں دیکھیں نا، ایک تو سیدی قطب مدینہ کی کرامت بھی پتہ چلی نا، ان کے دل کی کیفیت جان گئے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم صاحب کی، حکیم صاحب کی اصلاح بھی فرما دی کہ جو آقا کا مہمان ہے وہ ہمارا مہمان کیوں نہ بنے، جسے آقا نے بلایا ہے تو وہ اس کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمارا بھی حسن سلوک ہونا چاہیے۔ تو سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوا ہے، امیر سنت کے پیر صاحب ہیں اور ہمارے دادا پیر ہیں۔ کیا بات ہے محسن بھائی، آپ کی جو آپ نے تعارف پیش کیا، دو چیزیں اس میں ایڈ کروں گا۔ ان کی حیات میں بھی مطالعہ سے گزری، 18 سال کی عمر میں ان کی سند فراغت ہوئی۔ 18 سال، ہاں، اللہ، اور یعنی اعلیٰ حضرت آپ نے مروجہ علوم کی تکمیل کر لی، مکمل ہو۔ آپ نے جو ہے وہ درس علوم حاصل کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دستار فضیلت سے نوازا، سبحان اللہ، اور بیعت بھی کیا، اور بیعت کے ساتھ ساتھ خلافت سے بھی نوازا۔ واہ واہ، کیا شان ہے۔ ان کا عشق مدینہ دیکھیں، ان کی آخری ایام میں، آپ کی جو زندگی کے آخری ایام تھے، تو ان کی نگاہیں کمزور ہو گئی، طبیب کو دکھایا تو طبیب نے علاج کے لیے جدہ شریف جانے کا ان کو مشورہ دیا، تو انہوں نے کہا آنکھوں کی روشنی کے لیے ہم مدینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے یہ کہہ دیا، واہ واہ، اور یہ گئے نہیں۔ واہ واہ واہ، ان کی زندگی جو ہے وہ آخری وقت تک مدینے میں، یعنی ان کا یہ ذہن تھا کہ میرا وصال ہو تو مدینے میں ہو، اور آج بھی مدینے میں۔ بالکل۔ اچھا، آذان کے وقت میں ان کا وصال ہوا، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی وصیت کے مطابق آل رسول کے قدموں میں ان کی تدفین ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عارف یہ بھائی کیسا کیا عشق کہتے رسول؟ ہیں؟ وہ مرید رضا عاشق مصطفیٰ، پوچھا مصطفیٰ میں مکی جو ہوا، دور و نزدیک پھیلی ہے جس کسی زیا، دور و نزدیک پھیلی ہے جس کی زیا، ضیاء الدین خلیفہ احمد رضا نائب اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، نائب اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ امیر سنت کے سلام کا بھی ایک مقطع ہے کہ میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار، سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام۔ میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار، میٹھے مرشد نے بقیع پاک میں پایا مزار، سارے بھیجو مرشد عطار پر لاکھوں سلام۔ بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف۔
سنا ہے امام اہل سنت کے وصال کے بعد کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ امام اہل سنت کو لوگوں نے روزہ انور کے سامنے پایا، یہ واقعہ سنا دیں، جزاک اللہ خیر۔ یہ واقعہ بھی سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی ہے۔ چنانچہ حضرت ضیاء الدین احمد مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مواجہ شریف میں حاضری دینے کے لیے مسجد نبوی شریف کے باب السلام سے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مواجہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں قریب گیا تو اعلیٰ حضرت میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں مواجہ شریف کی طرف چلا گیا، صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے میرے شیخ امام احمد رضا کی زیارت سے محروم نہ رکھا جائے۔ سید قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مواجہ شریف کی پائنتی یعنی قدمین شریف کی طرف دیکھا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے دکھائی دیے۔ میں نے دوڑ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم بوسی کی اور زیارت سے بھی فیض یاب ہوا۔ سبحان اللہ۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے، ہاں وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، وہ مدینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ ماشد بھائی وہ یہ واقعہ جو سنا تو اعلیٰ حضرت کی وہ ربائی یاد آ گئی نا، تجھے ہم دے خدا کا، ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، یہ پڑھ دینا، یہ پورا شعر اسی کی طرح نا، وہاں اعلیٰ حضرت کا دل ہے، دونوں ربائی، کیا بات ہے، سبحان ہمیں رضا تیرے، ہائے ہائے ہائے، پڑھ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، کوئی گیا نہ آیا، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا، بمشکل در روزہ کے مقابل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، تو یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یہاں محشد بھائی خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں ایک سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پاکستان میں آپ کا مزار شریف ہے۔ میں چاہوں گا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کوئی واقعہ مدینے کے تعلق سے آپ بیان فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے کے خار سے محبت کرنا، واہ واہ، مدینے کی کھجوروں سے محبت اے کرنا، اس کے تو واقعات ملتے ہیں،
لیکن مدینے کے سگ سے محبت کرنا یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعے سے ہم نے سیکھا۔ ایک دفعہ آپ کے کسی مرید نے مدینے کے ایک کتے کو اتفاقاً جو ہے وہ ڈیلا مارا، مٹی کا جو ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کتا جو ہے وہ چیخا۔ اچھا یہاں میں لفظ استعمال تو کر رہا ہوں لیکن صرف اس لیے کہ چینل پہ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے، سگ سمجھ میں آئے گا نہیں، ورنہ یہ میرے جو ہے نا وہ لفظ مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ میں اس کو استعمال کروں، لیکن بہرحال چلیں۔ تو یوں جو ہے جب ان کو پتہ چلا کہ ڈیلا مارا ہے تو آپ بے قرار ہو گئے اور آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ فوراً اس کتے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اس کو لایا گیا، وہ سامنے تھا، آپ نے ہاتھ جوڑ کر اور آنکھوں سے آنسوں کے ساتھ اس سے معافی طلب کی کہ میرے مرید کو معاف کر دو۔ پھر اس کے لیے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، گوشت کھایا، اور آخر میں پھر اس سے جو ہے نا وہ کہا کہ جماعت علی تجھ سے معافی چاہتا ہے، خدا را اسے معاف کر دینا۔ یہ ہے مدینے کے سگ کا مرتبہ۔ ہمارے علماء کہ جن کی ہم الحمدللہ بتائے ہوئے راز جو ہے وہ رہنمائی پر الحمدللہ ہم ہیں، اور ان کا عشق رسول ہے۔ مگر یہاں جو ہے نا وہ بعض جو ہے نا جیسے جن کو عقل تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات عشق کی ہے۔ وہاں سید پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عشق کی بات کی ہے، محبت کی بات کی ہے۔ علامہ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر کیا ہم نے نہیں سنا کہ آپ کے سگوں میں اگر جامی کا بھی نام ہو جائے؟ وہ جو شعر ہے تنم فرسودہ جا پارازی ہجرا میں، اس طرح کے واقعات بزرگوں کے بہت سارے ملتے ہیں۔ تو دراصل چونکہ کوچائے جانا سے جس شے کو نسبت ہو جائے نا، اس کی دل کے اندر احترام بڑھ جاتا ہے، ادب بڑھ جاتا ہے۔ فی نفسی ہی وہ شے جو ہے وہ تعظیم والی نہیں تھی، مگر جب کوچائے جانا سے نسبت ہو گئی، اب وہ چاہے خار ہو یعنی کانٹا، چاہے وہ کھجور کی گٹھلی ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ وہاں کی کوئی اور چیز ہو، اس کی نسبت کی وجہ سے اس سے جو ہے بندہ الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے۔ تو یہ اصل تو عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ بعضوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ ساری باتیں یہ کہاں لکھی ہے، کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ کتاب عشق میں لکھی ہے، اور یہ کتاب عاشقوں نے لکھی ہے جو عاشقوں کے دلوں کے اندر ہے۔ یہ ان کے انداز سے پتہ چلتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ میں جب تک رہے، آپ جب راستے میں چلتے تو دیواروں سے لگ کر چلا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مدینے کے راستوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے، چلتے رہے، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میرے آقا کے قدموں کی جگہ پر میرے قدم نہ پڑ جائیں۔ یہ بات امام مالک کو کس نے سکھائی تھی؟ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے ہوئے آپ 2 ہاتھوں سے ورق یعنی پرچے کو جو نا پلٹا کرتے تھے، حالانکہ ورق تو ایک ہاتھ سے ہی پلٹا جا سکتا تھا۔ پوچھا کہ حضرت اتنا بھاری تو نہیں ہوتا، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں یہ بات کہ میرے ہاتھ سے جو ہے وہ ورق یعنی صفحہ اس طرح جائے کہ اس کی ہلکی سی بھی آواز پیدا ہو، اور مسجد نبوی شریف میں میری وجہ سے خالی اس صفحے کے رکھنے کی آواز پیدا ہو۔ یہ کس نے سکھایا؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ کتاب عشق نے سکھایا ہے۔ اور بزرگوں کے واقعات ہم دیکھیں تو یہ کتاب عشق ہے جو بندے کو سکھاتی، لہذا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد۔ امیر سنت کا شعر اگر آپ کو یاد ہو نا، وہ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، اس کا اگر اشعار آپ کو یاد ہے یا کوئی اور شعر پڑھ دیں۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ہر طرف رغبتوں کی ہے
ذرے ذرے پہ قربان یہاں طور ہے، ذرے ذرے پہ قربان یہاں طور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، باغ طیبہ میں رہتی ہے ہر دم بہار، آکے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار، آکے دیکھو یہاں کا سما خوشگوار، سب فضا اس کی خوشبو سے بھرپور ہے، سب فضا اس کی خوشبو سے بھرپور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کیا بات ہے، انشاءاللہ میٹھے مدینے کی باتیں ہوتی رہیں گی۔ آئیے مدینہ جانے کے ناظرین کی کچھ کالز شامل کرتے ہیں، پھر سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جی ماشاءاللہ آج تو نعت خواہ عارف بھائی تشریف فرما ہے، ان سے عرض ہے کہ 2 اشعار حاضری مدینہ کے تعلق سے اپنی پسند کے سنا دیں۔ چلے بھئی اب آپ اپنی پسند کو ذرا لائیں ذہن میں، جب تک وہ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی میرے پیارے پیارے عارف بھائی، آپ کا پڑھا ہوا ہمیں یہ کلام سنا دیں، لبیک اللہم لبیک۔ انشاءاللہ عز و جل دونوں بھائی کالز تو ہمارے عارف بھائی کے لیے آ گئے۔ عارف بھائی پہلے لبیک اللہم لبیک کے 2 شعر سنا دیں، پھر تھوڑی دیر بعد آپ کی پسند کے اشعار بھی لے لیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، یہ سفر حج کا سفر بگڑے بناتا ہے نصیب، یہ سفر مخلوق کو خالق سے کرتا ہے قریب، یہ سفر یعنی مریضوں کی ملاقات طبیب، ہو مقدر سے اگر فات کا میدان نصیب، یہ دعا مانگو کھڑے ہو کر وہاں پر اے ادیب، ہو غلام مصطفیٰ میں نام اپنا بھی رکھو، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔
اللہ ہم سب کو نصیب کرے کہ ہم احرام باندھے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے حاضر کعبہ معظمہ ہوں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع ہے اکابرین اہل سنت کا عشق مدینہ. محشد بھائی، کئی بزرگوں کے واقعات علماء کے ہم نے یہاں پہ سنے ہیں. علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم عصر بزرگ بھی ہیں، تو ان کا بھی کوئی عشق مدینہ کا واقعہ آپ بیان فرمائیں. عاشق رسول حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کی جالیوں کے تعلق سے ادب کا ایک واقعہ ہے. چنانچہ آپ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ. واہ واہ واہ. یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا ایک مرتبہ میں حج کرنے کے لیے گیا، تو اس کے بعد مدینہ شریف میں حاضری ہوئی، تو باب السلام کے قریب گنبد خضرا کے سامنے ایک سفید ریش اور چمکتے چہرے والے ایک بزرگ جو ہے وہ دکھائی دیے، اور انہیں دیکھا تو ان کے چہرے سے تو معلوم ہوا کہ یہ مشہور معروف عالم دین اور زبردست عاشق رسول حضرت علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ اکبر. تو میں آپ کی جو ہے ویسے ہی آپ سے انسپریشن تھا، آپ کی وجاہت، چہرے کی نورانیت دیکھ کر متاثر تھا، تو میں آپ کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور آپ جو ہے وہ اپنے آداب کے اندر ایک مشغول تھے اپنے معاملات میں. تو پھر میں نے آپ کو متوجہ کرنے کی کوشش کی، گفتگو کرنے کی کوشش کی. فرمایا کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کی کتاب حجت اللہ علی العالمین اور جواہر البحار وغیرہ یہ پڑھی ہیں. جب انہوں نے اپنی کتاب کے نام سنے تو وہ متوجہ ہوئے اور آپ سے جو ہے وہ مصافحہ کیا اور خوشی کا اظہار بھی فرمایا. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ اندر کیوں تشریف نہیں لے کے جا رہے؟ اللہ اللہ اللہ. باہر یہاں آپ موجود ہیں، یعنی مسجد نبی شریف کے باہر والے حصے میں، باب السلام کے قریب. تو کہنے لگے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ قریب جا سکوں. اللہ اکبر. اللہ. محسن بھائی، یہ ادب کا ایسا اعلیٰ انداز ہے. امیر اہل سنت کے حاضری مدینہ کا بھی انداز یہی دیکھا، جو ہم تک اللہ کرے کہ ہمیں ان کے ساتھ جانے کی سعادت ملے، آپ کو بھی چل مدینہ کی سعادت ملے، ہمیں بھی. تو امیر علیہ سنت بھی جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے علماء کا یہ ادب ہے. میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا.
گدا سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، بھکاری ہے کھڑا دربار کے پاس۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً مدینہ منورہ کی حاضری بڑی سعادتوں کا موجب ہے۔ جیسے واقعہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ آپ دروازہ مبارکہ کے باہر کھڑے رہ کر حاضری دیتے کہ میں اس لائق کہاں کہ میں نبی پاک کے سامنے حاضر ہوں، روزہ انور پر حاضر ہوں۔ اور بعض وہ ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ روک دیتے ہیں کہ نہیں تمہیں مدینے نہیں آنا، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو جب روزے پر آتے تو حضور علیہ السلام اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں، کسی کو اپنا دست مبارک دیتے ہیں کہ وہ چوم لیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ اصل میں عشق کی باتیں ہیں، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ محبت کتنی ہمارے دل کے اندر ہے۔ دیکھیں، کسی کی محبت، کسی کا ادب کسی انداز کا ہوتا ہے، کسی کی محبت کسی کا ادب کسی انداز کا ہوتا ہے۔ وہ دو بادشاہوں کا واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک بادشاہ وہ بڑے ہی کر و فر کے ساتھ شاہی لباس پہن کر اور فوج کے دستے کے ساتھ حاضر دربار رسالت ہوا۔ جب وہ حاضر ہو کر باہر آیا تو کسی نے پوچھا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ شاہانہ انداز کیسا ہے؟ یہ حضور کی بارگاہ میں شاہانہ انداز؟ اس نے بھی عشق والا جواب دیا۔ عاشق رسول تھا کہ جنہوں نے عطا فرمایا انہی کے سامنے لے کر گیا تھا کہ حضور آپ کا عطا کیا ہوا ہے، آپ نے تو عطا فرمایا، رب ہے معطی یہ ہے، قاسم رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اللہ عطا فرماتا، نبی پاک تسلیم کرتے۔ دوسرا بادشاہ وقت آئے، وہ نہایت فقیری والے انداز میں اور یعنی عجیب و غریب، جیسے کہ وہ کوئی بادشاہ ہی نہ ہو، اور وہ حاضر دے کر آ گئے۔ تو ان سے پوچھا کہ یہ کون سا انداز ہے، آپ تو بادشاہ ہیں؟ تو کہا کہ آقا کے سامنے غلام اسی انداز میں جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے انداز ہے، عشق والوں کے انداز ہے، کیونکہ وہاں آقا ہے۔ دیکھیں، دراصل بات یہ ہے، مدینے میں آقا ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنی قبر انور میں حیات ہیں، آنے والے زائر کو پہچانتے ہیں، بلکہ آنے والے کو اس کے والد کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زائر روزہ ابھی حاضر دربار ہو کر سلام نہیں کرتا، اس سے پہلے حضور اپنی عادت کریمانہ کے مطابق سلام میں پہل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ حضور کا انداز ہے، یہ نبی پاک کا دربار ہے، یہ دربار رسالت ہے۔ یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں ہاتھ خالی غیر بھی لوٹایا نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار کے آداب ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ عشق، یہ محبت کی باتیں آپ کو مدنی چینل پر سننے کو مل رہی ہے۔ آپ عاشقان رسول کی جو حکایات ہیں، امیر رسول کی کتاب، یہ آپ پڑھیں، یہ عشق والوں کے انداز ہے۔ خشک مزاجوں کے ہاں یہ نہیں ہوتا، خشک مزاجوں کے ہاں ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ لذت عشق وہاں ملتی ہے جہاں پہ واقعتاً عشق کی تراوٹ ہوتی ہے، جن کے چہروں سے لگتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام انہوں نے پیے ہیں، اور یہ عشق رسول کے جام پلاتے ہیں۔ اور اس دور میں عشق رسول کے جام پلانے والی شخصیت، ایک بہت بڑی شخصیت، اور بھی علماء ہیں اور بھی اکابر الحمدللہ عشق رسول کے جام پلا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت جس انداز میں عشق رسول کے جام پلا رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ محبت مدینہ بچوں کے دلوں میں، بڑوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں، غریبوں کے دلوں میں، امیروں کے دلوں میں، پڑھے لکھوں کے دلوں میں، یہ سب اللہ پاک کی عطا ہے۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم عشق مدینہ پر جو بات کر رہے ہیں نا، اس کی بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر وہ تراوٹ پیدا، وہ محبت پیدا، وہ نمی، وہ ایک کریں بے قراری سے آ جائے، تو یہ اصل چیز ہے۔ اور جس کے اندر یہ آ جاتی ہے اس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے۔ تو آپ محبت مدینہ میں کبھی رو کر تو دیکھیں،
تصور مدینہ کر کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو مدینہ کی کیسی جو ہے نا بہار ملتی ہے۔ اب عارف بھائی 2-3 منٹ ہمارے رہ گئے، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ 2-3 اشعار پڑھ دیں مدینہ کی یاد میں، تڑپ میں، یعنی خشک مزاجوں کو بھی نا تھوڑا سا عشق کی تراوٹ مل جائے۔ کچھ فرما اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی اگر ذہن میں ہو جائے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ 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 فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ملک قلم مدینے والے، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، میں آنا چاہتا ہوں آقا تیرے روزے پر، عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ، مدینہ اس لیے عطار جو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ بس اپنے پروگرام کو سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا پر ہم اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا